ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. علماء کرام اور برادران اسلام، پہلی بات یہ ہے کہ میرا حوصلہ بلند ہوا آپ کے پاس آنے سے. آپ لوگوں کا شوق دیکھا، دینی رغبت دیکھی، تمہارے کام کو علماء کرام میں باہمی محبتیں دیکھی، بہت کچھ اندرونی طور پر سیکھنے کا ملا. مبالغہ نہیں. پہلی بات تو میں یوں کرتا ہوں کہ اپنے بستی کے جو علماء کرام ہیں، مساجد کے جو امام ہے، خادمین ہے، اور یہ مکاتب کے اور عالم کے علماء کرام ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اگر کبھی دماغ سے نعمت پڑے تو خیال نکل جائے تو ناشکری ہے، اور ناشکری اللہ کو پسند نہیں. اب سبحانہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے. اس نعمت کا شکر کرو گے تو اب سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے واسطے سے آخرت بنا دے گا. اس کا شکر ادا کرے. یہ بڑی نعمت ہے. علماء کرام ہماری اس سے آخرت بنتی ہے، اور اللہ میاں کو شکر کی صفت بہت پسند ہے. بلکہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے، شکر پر وہ نعمت باقی رہتی ہے. یہ مضبوط زنجیر ہے شکر. مضبوط زنجیر کے ساتھ کوئی اپنی بھینس کو، اپنی گائے کو، اپنی اونٹ کو باندھتا ہے تو محفوظ رہتی ہے. اس طرح نعمتیں محفوظ رہتی ہیں. اور شکر کا مطلب ایسا نہیں کہ اللہ کیوں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے. یہ تو عورتیں کرتی ہیں، لیکن شکر ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت جس کے لیے دی ہے اس میں اس کو استعمال کرے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے شکر کمانا ہے. اگر ہم اس نعمت کو اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اور چیزوں میں استعمال کر لیں جس سے بلکہ کوئی ناشکری نہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بادشاہ سلامت کسی کو بلا کیوں کہا کہ گھوڑا میں آپ کو دیتا ہوں. اب گھوڑا لے کے گھر چلا گیا. اب وہ گھوڑا ہی کو دیکھتا رہتا ہے کہ دیکھو مجھے گھوڑا دیا، مجھے گھوڑا دیا. اب اس کی نظر بادشاہ پر نہیں، خالی نعمت پر ہے، گھوڑے پر ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جس کو بادشاہ سلامت نے گھوڑا دیا، تو اسی گھوڑے پر بیٹھ کے بادشاہ کو آگے پوچھتا ہے کہ بولو بادشاہ سلامت کی خدمت ہو تو بولو، آپ کی کوئی بھی کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں. تو بادشاہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ اس سے اچھا گھوڑا اس کو دے گا. لیکن کسی گھوڑے پر بیٹھ کے کوئی نادان بادشاہ کا جو دشمن ہے، اسی دشمن کے پاس جا کے بادشاہ کے خلاف مخبری کرے اور بادشاہی کے گھوڑے پر بیٹھ کے بادشاہ کو نقصان پہنچانے کا کام کرے. اب بادشاہ کو پتا چلے گا، اس کو بلا کے گھوڑا تو لے لے گا لیکن پھانسی پہ لٹکا دے گا، کیونکہ اس نے اس گھوڑے کو بادشاہ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اس کے دشمن کے لیے استعمال کیا. اللہ کا دشمن شیطان، اللہ کی نعمت کو اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے شیطان کو خوش کرنے میں، غیبت میں، حسد میں، کینہ میں، کپٹ میں، خواہشات کو پورا کرنے میں استعمال کریں، یہ تو ایسا ہے کہ بادشاہ کا گھوڑا اس پر بیٹھ کے بادشاہ کے دشمن کو ساتھ دے رہا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. خیر تو مختصر پہلی بات یہ علماء کرام ہم بھی اس سے بہت متاثر ہے. مبالغہ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ان کے بعد آپس میں محبت اور گاؤں کے لوگوں کے دین کی فکر، یہ نعمتیں ہیں. جن گاؤں کے اندر یہ نعمتیں ہیں نہیں، اندھیر ہے، 5 دن وہاں مہمان جا کے آؤ.
جب تک آدمی وہ نعمت سے ہٹ کے جہاں نعمت نہیں وہاں جاتا ہے تو نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ضرورت میں سب سے زیادہ ضرورت کی کوئی چیز ہے تو دین ہے۔ ہماری ضرورت کے اندر روٹی ہماری ضرورت کی چیز، روشنی ہماری ضرورت کی چیز، پانی ہماری ضرورت کی چیز، مکان ہماری ضرورت کی چیز۔ ہم اس کی فہرست بناتے ہیں کہ مکان ہے تو پانی چاہیے، ہوا چاہیے، روشنی چاہیے، لیکن ضرورت کی فہرست میں سب سے پہلے کوئی ضرورت کی چیز ہے تو دینداری ہے۔ اگر ہم نے روٹی کی فکر کی، کپڑے کی فکر کی، مکان کی فکر کی، ہوا کی فکر کی، روشنی کی فکر کی، لیکن دین کی فکر نہیں کی تو سب سے زیادہ جو ضرورت کی چیز ہے اس کی اندر فکر نہیں کی۔ اس لیے دین ضروریات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اب سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دین کو کبھی یوں کہا کہ حیات ہے، جیسے انسان بغیر حیات کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کی آنکھ بیکار، کان بیکار، زبان بیکار، بدن بیکار، حیات چاہیے، روح چاہیے۔ تو قرآن نے کبھی روح کہا، کبھی حیات کہا، کبھی پانی کہا، کبھی روشنی کہا، سب سے زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کہا۔ اومن کان میتا فاحیینا وجعلنا له نورا ویہدی من یشاء کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو بھلا مردہ ہے اب ہم اس کو حیات دیں، تو کیا قرآن کے نزول کے وقت لوگ قبروں میں تھے یا اپنے اپنے گھروں میں وفات پا چکے تھے کہ قرآن نے لگ کے اس کو زندہ کیا؟ یعنی قرآن نے انسان کے اندر کی جو اصل حیات کو بیدار کیا، تو قرآن نے دین کو حیات کہا کہ تم مردہ تھے اور بے دین تھے، ہم نے تم کو دین دے کے زندہ کیا۔ اب جو آدمی روشنی میں چلے اور جو آدمی اندھیرے میں چلے، کتنا فرق۔ قرآن کس انداز سے دین کو سمجھا رہا ہے، اس کی ضرورت کو سمجھا رہا ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو چاہے بنے، لیکن سب سے پہلے ضرورت کی چیز دین ہے۔ ہم مکان خریدنے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی مکان میں روشنی کا انتظام ہے؟ کہا کہ لائٹ وائٹ نہیں ملتی ہے، نہ منع ہے یا لائٹ نہیں آ سکتی ہے، تو ہم مکان کو خریدیں گے نہیں، کیونکہ روشنی کو ہم ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں۔ یا روشنی ہے لیکن پانی یہاں نہیں آتا ہے، تو روشنی اور پانی کے بغیر مکان کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ دین حیات ہے، اسی وقت کا مہینہ من امرنا۔ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے روح نازل فرمائی۔ یہ دین کی بات، قرآن حدیث کی بات، روح کہا، روح جیسے روح کے بغیر انسان بے جان، اس کے اندر سے بدبو آئے، تھوڑی دیر کے لیے اس کا قریب سے قریب رشتے دار بھی اس کے پاس کھڑا نہ رہے، بے دینی کیسی بدبو آتی ہے، بے دینی کیسی کیا ہے، بدبو آتی ہے۔ تو دین کو اللہ نے کبھی روح کہا، کبھی حیات کہا، کبھی پانی کہا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا۔ اللہ یوں فرماتا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، تو یہاں پانی سے مراد دین ہے، دین اتارا، قرآن اتارا، علم اتارا۔ قرآن نے کہا کہ جب پانی اترتا ہے اور ندی نالوں میں پانی پہنچتا ہے تو ندی نالوں میں جو کچرا ہے وہ اوپر آتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ کچرا کیا ہے، کنارے پر ہو جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَنفُسُ، اور ایک دم پینے کا ستھرا پانی وہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح دین جب انسان کے اندر اترتا ہے، قرآن کا، علم حدیث کا دین اندر اترتا ہے، تو اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں سب بد اخلاقی کی، بے دینی کو کچرے اوپر آ جاتے ہیں، اور دھیمے کچرے نکل جاتے ہیں۔ آدمی اتنا کام کا بنتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی جنت میں جاتا ہے، وہ ناکام نہیں، ناکارہ نہیں۔ تو دیکھو قرآن نے یہ دین جو مکتب میں جا کے بچہ انگلی رکھ کے پڑھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو تم جانتے ہو، یہ سب سے پہلے ضرورت کی چیز ہے۔ یہ زندگی تو کل ختم ہو جائے گی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، لیکن قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے پوچھو گی وما دینک، تیرا دین کیا ہے بتا۔
وہاں یہ بھی کچھ ایک کھڑا ہو جا، تیرے پاس کتنے بیگھے کھیت تھے، تیرا بنگلہ کتنا تھا، اس میں کیسا فرنیچر تھا، جس کو سب سے زیادہ ہم ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں، ایک سوال نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلے سوال وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت کی چیز کوئی ہے تو دین ہے، اس کو ضرورت کی فہرست میں لگا لو۔ اگر ہم نے غفلت کے اندر دین کی فکر نہیں کی اور خالی دنیا ہی کی فکر کی، ایسا نہیں کہ دنیا چھوڑ کے آدمی مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ جائے، تو چاہے بنے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسداں بنے، ویگنانک بنے اور آگے بڑھے، لیکن دینداری کے ساتھ سب سے پہلے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر جبریل امین علیہ السلام جس آیت کو لے کر اترے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سب سے پہلے جبریل امین علیہ السلام نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت لے کر اترے، اس میں کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو۔ دیکھو، پڑھو ضرور، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، دنیا کا کون سا بھی علم لو، لیکن میرا خالق ہے اس کے جان کے ساتھ۔ اگر میرا خالق ہے وہ ایک ہے اور ان کو کل سامنے مجھے جواب دینا ہے زندگی کی وہ حیات پوری کرنے کے بعد، یہ خیال، یہ عقیدہ نہیں۔ مکتب میں جو بچہ انگلی رکھ کے عقیدہ پڑتا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، یہ بسم ربی کا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، تو دین غالب رہے گا کہ وہ مطلوب رہے گا، دین ضرورت کی چیز رہے گی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رہے گا۔ ورنہ ڈاکٹر تو بنا لیکن اس نے اللہ کو فراموش کر کے بنا، بے دینی کے ساتھ بنا، تو صرف کہاں سے روٹی کے ٹکڑے اپنے پیٹ کے گھر میں لانا اس کو کامیابی سمجھے گا۔ سب سے بڑی کامیابی کیا سمجھے گا؟ کہاں سے بھی روٹی کھینچ لا کے گھڑا بننا، بس اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اور کوئی بیچارہ غریب آدمی بیمار پڑا، اپنی بکری بیچ کے، بھینس بیچ کے، یا کوئی اپنی چیز بیچ کے دوا لینے کے لیے دواخانے پہنچا، اور ڈاکٹر نے ان کے ہاؤ بھاؤ سے، چہرے سے معلوم بھی کرے کہ غریب آدمی ہے، لیکن صرف ڈاکٹر بنا، دیندار نہیں بنا، اس کے دل میں ذرا رحم نہیں آئے گا، ان کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ بیچارہ آدمی ہے، بکری بیچ کے آیا، بھینس بیچ کے آیا، وہ صرف اپنا اور اپنی فیملی کا پرورش ہی جانے گا۔ تو دینداری کے ساتھ سب کو فائدہ، سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے۔ تو لوگ اور علماء یوں نہیں کہتے کہ تم دنیا کا علوم حاصل مت کرو، بلکہ کہنا ہے کہ قرآن نے، پیغمبر نے، اسلام نے ہم کو تعلیم یہ دی کہ سب سے پہلے ضرورت کی چیز دین ہے، اس کو سیکھے۔ دوسری بات، دنیا میں جتنی قومیں رہتی ہے اور جن لوگوں کے پاس اپنا اپنا دھرم اور دین ہے، ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ دین کا مذہب ہے۔ مذہب اسلام آج بھی چیلنج کر سکتا ہے کہ اتنا زندہ، اتنا سچا، اتنا پکا دھرم کسی کے پاس نہیں۔ یہ تو ہم کو معلوم نہیں، ہم دوسروں کی طرف کیا ہے تہذیب تمدن کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور یوں کیا ہے کہ ہم کو کوئی کلچر دو، ہم کو کوئی تہذیب دو، ہم کو کوئی تمدن دو۔ ایک بھوکا آدمی، بہت بھوک لگی ہے، اس کے سر کے اوپر گرم گرم روٹیوں کا ٹوکرا ہے، لیکن بیچارے کو پتا ہی نہیں کہ میرے سر پہ گرم روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اور دوسروں کو جا کے وہ کہتا ہے کہ روٹی ہے، سالن ہے۔ یوں کرو تو جیتنا۔ ہم دنیا کو تمدن سکھا سکتے ہیں، دنیا کو تہذیب سکھا سکتے ہیں، دنیا کو ہم لائن بتا سکتے ہیں، اتنا سچا، اتنا پکا دھرم کسی کے پاس نہیں، دین کسی کے پاس نہیں۔ کیوں؟ ہم کو اللہ پاک نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو قرآن دیا، جو زندہ معجزہ ہے، اور آج تک کسی کی مدد نہیں کہ اس کے ایک لفظ کو بدل سکے، نقطے کو بدل سکے، حرف کو بدل سکے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جبریل امین علیہ السلام پہلے دن جو قرآن لے کر آئے، وہ ہو بہو قرآن ہے، کسی مذہب والوں کے پاس نہیں، نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، نہ بائبل ہے، کوئی نہیں، سب محرف۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے ہمارے پاس جہاں سے دین نکلا،
جہاں سے دھرم نکلا، مذہب نکلا، اسلام نکلا، وہ اتنی سچی، اتنی پکی کہ آج بھی چیلنج ہے۔ دیکھو، اسلام کو مٹانے کے لیے پوری دنیا پانی کی طرف پیسے خرچ کر رہی ہے، اپنے دماغ کو ڈل رہی ہے، اپنی ساری طاقتیں خرچ کر رہی ہے۔ آج کے میڈیا کے زمانے میں اسلام کو ختم کرنا کتنا آسان۔ قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے مقابلہ کرے بس، کہ جو مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، ہم اس سے اچھی بات تم کو پیش کر سکتے ہیں دنیا والوں، اور دھیرے 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 کیا ہے، ورنہ کا مقابلہ کر ڈالے۔ لیکن اسلام دشمن طاقتوں نے کبھی اس کا خیال بھی نہیں کیا، کیونکہ جیسے آسمان کوئی نہیں بنا سکتا ہے، زمین کوئی نہیں بنا سکتا ہے، چاند سورج کوئی نہیں بنا سکتا ہے، دنیا کے سارے فیصلوں میں اکٹھے ہو جائے تو سورج بنا سکیں گے؟ دنیا کے سارے سائنسداں اکٹھے ہو جائے زمین کا ٹکڑا بنا سکیں گے؟ یہ اللہ کا کلام کوئی نہیں بنا سکتا ہے، تو وہاں سب نے ہاتھ اونچے کر دے، یہ ہمارے پاس ہے۔ ہمارا سر کتنا اونچا، جہاں سے دن نکلا قرآن کریم، اس کو ہم نعمت سمجھے اللہ کی، قرآن کریم کو اللہ کی نعمت سمجھے، اس کی عظمت کو بناوے۔ ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ ہو جاوے، ہم مراقبہ کریں، محاسبہ کریں، آنکھ بند ہونے سے پہلے، سونے سے پہلے سوچیں کہ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے میں قرآن کی عظمت میرے سینے میں بڑی کہ گھٹی، کہ جتنی ہے اتنی ہے۔ یہ تو عظمت بڑھانے کے لیے ہے۔ ایک دفعہ ہم نے مکتب میں پڑھ لیا اور اس کے بعد ہمارے سینے میں جو نقص پڑا وہی اس کا مراقبہ کریں، محاسبہ کریں، اور دھیمے 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 اپنے دل میں قرآن کی عظمت کو پیدا کریں۔ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت جبریل امین علیہ السلام قرآن جیسی سچی اور پکی بات لے کے اترتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو آپ علیہ السلام کو ٹھنڈی کی کڑی موسم میں بھی پسینہ چھوٹ جاتا تھا، آپ کی سانیں کانپتی تھی، آپ کی حالت نگل کو ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت، ایک دفعہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ران کے اوپر سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین علیہ السلام قرآن کی ایک آیت لے کر اترے، پوری آیت بھی نہیں، 2 لفظ غیر کل ضرر، اتنی آیت لے کر اترے، یہ ہی نہیں، اتنی آیت لے کر۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جس وقت اتنی سی ٹکڑا لے کر اترے جبریل امین، اور آپ علیہ السلام میرے ران کے اوپر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، مجھے یوں لگ رہا تھا کسی نے اٹھا کے باہر رکھ دیا، اتنا وزن لگ رہا۔ قرآن کریم کہ اللہ کی صفت ہے، ایک آدمی دوپہر کو سورج دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، ایک دم کر دے گا، لیکن کوئی ذرا موٹے کاج کا کالے رنگ کا چشمہ اس کو پہنا دے تو اس کے واسطے سے ذرا دیکھنے کی طاقت رکھے گا، کیونکہ بیچ میں کالا کاج آ گیا، لیکن ڈائریکٹ دیکھیں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ قرآن اللہ کی ذات سے ہم تک آئے، جو ہمارے پاس دین کا سرچشمہ ہے، سب سے زندہ، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ ہماری زبان ہماری ہے، الفاظ ہمارے ہیں، وہ ہم نے پہن لیے تو دل نے اس کو برداشت کیا۔ جیسے کوئی آدمی چشمہ پہن لیتا ہے تو دیکھ سکتا ہے، ورنہ ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتا ہے سورج کو۔ اگر ڈائریکٹ اترتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت، ایسی حالت ہو جاتی۔ لیکن ہماری زبان کے واسطے سے دل میں اترتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی دل میں لے لیتے ہیں، ہم بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ خیر تو زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب کلام الہی اترا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ران کے اوپر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی، پھٹ جائے گی، ایسا لگ رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے فتح مکہ کے وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نام کی مضبوط اونٹنی پر سوار ہو کے جا رہے تھے، اچانک راستے میں اونٹنی بیٹھ گئی، ایک دم صحابہ جمع ہو گئے، اونٹنی کو کیا ہو گیا، لمبی زبان نکال لی، زمین پر منہ رکھ دیا اور کانپ رہی ہے۔ پھر پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین قرآن کی آیت لے کر اترے، آپ علیہ السلام پر بھی کیا ہے، پسینہ چھوٹ گیا، زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت اتر رہی تھی۔ اس آیت کا وزن تھا، قرآن جس وقت اللہ کے رسول پر اترا صلی اللہ علیہ وسلم اور جس حالت میں تھا، آج بھی اسی حالت میں ہمارے پاس ہے، یہ نعمت کسی کے پاس نہیں۔
دنیا کے کسی مذہب والوں کے پاس اتنی سچی اور پکی اپنے مذہب کے ثبوت کے سامان نہیں کہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم دماغ سے اس کو نکال دیتے ہیں، صرف یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم تو کب پڑھ لے گا؟ کوئی آدمی مر رہا ہو تو ذرا آسانی سے اس کی جان نکلے تو اس کے پاس بیٹھ کے یاسین شریف پڑھ لے گا، یا کوئی نیا دکان بنائے یا نیا مکان بنائے تو وہاں برکت کے لیے ذرا پڑھ لینے کا، 3 جگہ پڑھنے کا، دکان کے ادھاٹن کے لیے، مکان کے ادھاٹن کے لیے، یا کوئی مرے تو بیچارہ آسانی سے مرے تو وہاں یاسین شریف پڑھنے کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے لاکھوں دفعہ عرش سے اللہ کے رسول کے پاس ٹکر کاٹے، وہ خالی آرام سے مرنے کے لیے یا دکان کے ادھاٹن کے لیے یا کوئی مکان کے ادھاٹن کے لیے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ذریعہ آدمی سوچے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ 30 سال تک قرآن اترا۔ اگر تم کو کوئی احمدآباد کے 50 چکر لگا ایک کام کے لیے اور وہ کام میں کوئی معمولی کو سمجھے تو اس کو غصہ آئے گا چکر لگانے والے کہ تم معمولی کام کے لیے مجھے 50 چکر لگا رہے ہو۔ تو جبریل امین علیہ السلام اور سے فرش پر آوے، زمین پر آوے، اور اتنا بڑا فرشتہ کہ ایک دفعہ حضرت نبی پاک سے ہم نے فرمایا کہ میں نے اصلی شکل میں دیکھا تو مغرب پہ پورا افق بھرا ہوا تھا، فدنا فدنا فقال قاب قوسین وادنا، اور اس طرح سے لٹک رہے اور پورا افق بھرا ہوا تھا۔ وہ فرشتہ لاکھوں مرتبہ زمین پر آئے قرآن لے کر 23 سال میں، یہ لاکھوں دفعہ چکر خالی 3 کام کے لیے کہ آرام سے بننے کے لیے یا دکان کے ادھاٹن کے لیے یا مکان کے ادھاٹن کے لیے۔ ارے یہ قرآن کریم تو اس کو دیکھ کے اپنی جیون کو بناوے، اپنا زندگی بناوے، قرآن دیکھ کے آنکھ بناوے، قرآن دیکھ کے زبان بناوے، قرآن دیکھ کے کان بناوے، قرآن دیکھ کے اپنی ذات کو بناوے۔ ایک واقعہ میرے ساتھ بڑا میں نے کئی دفعہ سنایا۔ ایک دفعہ میں میری ہوٹل پر بیٹھا ہوا تھا، رات کو 2 بجے گاندھی نگر سے ایک گاڑی آئی، اس میں سے 4-5 صاحب اترے اور ایک آدمی تھے ان کے ساتھ، اور ہم کہاں سفر سے آ رہے تھے تو ہم کے کھانے وہاں اتر پڑے تھے اور ساتھی بھی تھے۔ تو میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان کو سوال کیا کہ تم کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ تو کہا کہ ہم گاندھی نگر سے آ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ اس راستے سے مہاتما گاندھی گزرے، تو اس کا کچھ اتہاس لینے کے لیے یہاں نکل پڑے، تو ابھی یہاں آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ تم کچھ جانتے ہو؟ مجھے یوں سوال کیا، اور لمبی ساری بات ہوئی لیکن اس پہ کام کی کری ہوئی بات۔ مجھے کہا کہ تم کچھ گاندھی کے بابت جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اتنا پڑھا ہوں کہ گاندھی جی اسلام کا جو قرآن ہے، اسلام میں جو قرآن ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، ان کا ابھیاس کرتا تھا 3 دفعہ دن میں، یہ میں جانتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ قرآن ہے کیا، کس نے لکھا، اس کا لیکھک کون؟ اب ان کو میں وہی کہوں، جبریل کہوں تو وہی کا لفظ ہے، جبریل کا لفظ ہے تو ہمارے لیے، ان کے لیے کوئی شہر کا نام ہے، ان کو کہے کہ جبریل ہے وہی تو تم سمجھے کوئی سیدھی کا نام ہوگا۔ تو اس نے مجھے سوال کیا کہ یہ قرآن کیا وہی کیا؟ تو میں سوچ رہا تھا، پھر میں نے ان کو کہا کہ تم میں سے جو ہے کیا کرتے ہو؟ ایک کوئی بڑا کارخانے کا مالک تھا اور مشینیں بنتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تم جو مشین بناتے ہو اس مشین کے ساتھ کوئی لکھ کے ٹوپڑی دیتے ہو جس پہ پوری ہدایت ہو، مارگدرشن ہو کہ اپنی مشین کی طرف چلانے کا، لال بٹن، پیلا بٹن، سفید بٹن، بلیک بٹن کس طرح دبانے کے ساتھ تو کوئی ٹوپڑی دیتے ہو؟ ہاں، ہم پورا لکھ کے دیتے ہیں ہم کو۔ میں نے کہا کہ اگر وہ الٹ سلٹ کرتے تو مشین خراب ہو جائے، اور یہ مشین میکینک تھوڑی بتائے گا کہ تم نے چوپڑی میں جو لکھا ہے کہ پہلے یہ بٹن دبانے کا، پھر لال پھر کالا، اس کے بجائے تم نے پہلے لال دبا دیا، اس لیے مشین خراب ہو گیا۔ برابر ہے، برابر۔ میں نے کہا کہ اتنا سا مشین تم بناتے ہو 50,000 کا، 1 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، اس کو چلانے کے لیے ہدایت نامہ تم ساتھ میں رکھتے ہو۔ یہ تو انسان مشین ہے کہ روٹی کھانے میں لال خون بن جائے، دودھ پینے لال خون بن جائے، یہ مشین کا بنانے والی کون سی کمپنی ہے؟ اس نے کہا کہ تو اوپر والا نے بنایا، مجھے نہ اچھا
میں نے کہا اوپر والے ایسا مشین بنا کہ آج کوئی مائی کلال بنا نہیں سکتا انسان. اس کی زبان، اس کی ناک، اس کی آنکھ، اس کی دل، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اور اس کے اندر کیا کھائے کیا بنے. تو اس کو یوز کرنے کے لیے اللہ میاں نے جس نے یہ بنایا وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر مشینری کیسے، اس کو کس طرح یوز کرنے کا، استعمال کرنے کا. تو قرآن وہ چیز ہے. قرآن میں وہ بتایا کہ یہ مانو میں نے تجھے بنایا تیری آنکھ کس طرح سے واپرنے کی، ایسا کل دل ہوا یا کچھ زمین افساری، تیری کان کس طرح استعمال کرنے کا، زبان کس طرح استعمال کرنے کی، تیرا سوچ کہاں سوچنے کا. یہ ساری چیزیں اگر ہم نے اس پہ ایک طرف رکھ کے اپنی زندگی گزاری تو جیسے مشین کو اپنی طرف سے یوز کرے تو چوپڑی میں دیکھے تو فال ہو جاتا ہے. میکینکل میں بتائے گا تمہارا مشین گڑبڑ ہے، تم کو استعمال کرتے جائے، تم نے ایسا ایسا کر دیا. تو ہماری بھاشا میں مرنے کے بعد قبر میں تو میکینکل آئیں گے نکیل بن کر، اور وہ چیک کریں گے، اور چیک کرنے کے بعد کہیں گے بھائی تمہاری گڑبڑ ہے، ہم نے جو قرآن دیا اس قرآن کے مطابق تمہارے پاس تمہارے رسول لے آئے کیا ہے. انہوں نے کچھ آپ کو دیا نہیں کہ دیا، لیکن وہ غفلت میں تھے. کہا کہ تم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو بنایا نہیں. تو قرآن انسان کو انسان بنانے کے لیے اترا ہے. یہ انسان کی ہدایت کے لیے اترا ہے، ہدایت نامہ ہے قرآن. خیر تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ مذہب اسلام دھرتی پر جتنے مذاہب ہے کسی کے پاس اس کا ثبوت نہیں. ہمارے پاس قرآن ثبوت ہے، اور اتنا زندہ موجودہ اور اتنا سچا موجودہ کہ ہمارے پاس کچھ لوگ اس سے بڑھ کے کوئی توانگری نہیں. کون مالدار ہے، فقیر نہیں ہے. القرآن گنا لا گنا بادم. قرآن ایسی توانگری ہے کہ اس کے بعد کوئی توانگری نہیں، لاسٹ توانگری. ہمارے پاس قرآن ہے، کوئی نور کسی کے پاس ہو اور کوئی کچرے کا ٹکڑا لے کے جائے تو رستے سے دیکھے کہ کیا ان کے پاس ہے، تو اس نے کوئی نور کی توہین کی. وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس ہیرے کی کیا قیمت ہے. ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں، صرف قرآن کی محبت ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن سے اس کو پروقت ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی بنا کے میں اللہ کو راضی کروں گا. کتنی بڑی مالداری، کتنی بڑی توانگری. مضبوطی قرآن خیر من وقت استخف بالقرآن او کما قال علیہ السلام. ایک آدمی کو اللہ قرآن جیسی دولت دے اور اس کے دماغ میں آ رہا کہ کسی کے پاس اس سے اونچی بھی دولت ہے، اس نے قرآن کی باتیں نہیں گستاخی. ایک آدمی قرآن کو اعوذ باللہ پیشاب والے ہاتھ سے پکڑے تو ظاہری گستاخی کی، لیکن دل میں قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز سمجھتا ہے دوسری تو اس نے قرآن کی بات ہی نہیں کیا ہے گستاخی کی. یہ بہت سنگین بات ہے. آدمی قرآن کے اندر کی برکات سے محروم رہتا ہے. تو میں تو یوں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ضرورت کی چیز دین ہے. جو مکتب میں بچہ پڑھتا ہے سب سے پہلے دیندار بنو، اس کے بعد ڈاکٹر بنو، اس کے بعد انجینئر بنو، اس کے بعد جو چاہے بنو، لیکن ضرورت کی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دین ہے. اور مسلمانوں کے پاس قرآن جو ہے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں. میں نے ان صاحبوں کو بھی کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کا قرآن نہیں ہے، یہ تو انسانوں کا ہے، عالمی انسانیت کے لیے قرآن کا ہے. میں نے ان کو یہ بھی مثال دی کہ جیسے ٹوکری پر کوئی آدمی گھنٹاگھر بنا، گھنٹاگھر کا مانے اونچا ٹاور، ٹوکری پر اس نے نصب کر دیا اور اس پہ گھڑی فٹ کر دی. اب یہ گھڑی ایک دم ٹھیک وقت بتاتی ہے، 12 بجے تو 12 بجے، 12:15 تو 12:15، آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. اب لوگوں کو دھیمے دھیمے تجربہ ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ گھنٹاگھر ایک دم صحیح وقت بتاتا ہے. تو آتے جاتے کوئی بھی انسان اپنی گھڑی کو دیکھے گا. میری گھڑی میں 12 بجے میں ٹاور 12:15 بجے، میری گھڑی کچھ 15 منٹ آگے ہے تو برابر کر لے گا. کوئی پوچھے گا نہیں کہ اس گھنٹاگھر کو نصب کرنے والا امریکن تھا، جاپانی تھا، چائنیز تھا، انڈین تھا. اس کو اتنا یقین کہ صحیح ٹائم بتاتا ہے، بس صحیح وقت بتانے کا یقین اپنی گھڑی ملا لے گا. قرآن کریم آج عالمی انسانیت کے لیے سب اس کو قرآن اللہ کا کلام مانتے ہیں، غیر قوم بھی مانتی ہے، یہودی عیسائی سب. اب یہ صرف ہم نے مسلمانوں ہم نے کیا کہا کہ ہمارا قرآن، یہ ہم نے پار قائم کر دی، دیوار قائم کر دی. تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ قرآن ان کا نے گیتا مانی. یہ تو گھنٹاگھر ہے. ہر انسان اپنی زندگی کی گھڑی اس کو دیکھ کے بناوے. اس کو اپنی آنکھ ملانی ہے تو دیکھ لے کہ قرآن نے کیا کہا، کان ملانا ہے تو دیکھ لے قرآن نے کیا کہا.
اپنا پلان اور اپنا منصوبہ نے اپنی سوچ ملانی ہو تو قرآن نے کس طرح سے سوچ لی. اپنی زندگی کی گھڑی ملانے کے لیے قرآن ہے, سب کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سب کے لیے جو مانے وہ مسلمان. لیکن ہم نے ہماری نادانی کی وجہ سے تعصب کی دیواریں قائم کر دی اور ہم ہر ایک سے یہ بات کریں کہ ہمارا قرآن میں ایسا ہے, یعنی صرف مسلمانوں کا, یہ مسلمانوں کا نہیں, عالمی انسان کے لیے. اس بات سے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے. تو قرآن بڑی نعمت ہے اور اس کا معظم مقصد, قرآن کریم کا سب سے بڑا مقصد نفوس انسانیہ کی تہذیب. حضرت صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی اصول لکھے ہیں سمجھانے کے لیے. اس میں ایک کتاب الفاظ الکبیر جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, اس میں ایک بات لکھے, قرآن کا معظم مقصد نفوس بصریہ کی تہذیب. نفوس بصریہ کی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس کو رنگین کرنا اللہ سے, اللہ کی خوف سے, اور اس کو مہذب کرنا, پاک کرنا. دنیا میں جہاں بھی جس رنگ کا بھی بگاڑ اور فساد ہے نفس سپلائی کرتا ہے. یہ سورج سپلائی نہیں کرتا, یہ چاند سپلائی نہیں کرتا, یہ آسمان سپلائی نہیں کرتا, یہ زمین کے کالے اور گورے ٹکڑے سپلائی نہیں کرتے ہیں. انسان کی ذات کے سوا دنیا میں کوئی چیز فساد سپلائی نہیں کرتی, صرف انسان کا نفس سپلائی کرتا ہے. کہاں بھی دیکھو, چاہے آسمان میں فساد ہو, زمین پہ ہو, گھر میں ہو, شہر میں ہو, ملک میں ہو, پورے ورلڈ میں ہو, انسان کی نفوس سپلائی تیزی کے ساتھ کرتا ہے فساد, بگاڑ. تو قرآن کریم انسانوں کے نفوس کو مذلہ کرتا ہے. چنانچہ قرآن میں اب سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پر 7 قسمیں کھائی, 7, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اس کی تفصیل نہیں کروں گا, ٹائم نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. 7 قسمیں کھا کے کہا کہ انسان کے نفس میں جو فساد پڑا ہے کھایا ہوا, قد افلح وقد خاب من دساها. جس نے نفس کو کیا ہے مذلہ نہیں کیا, نفس نے جس نے تقویٰ نہیں بڑھا, اللہ کی محبت نہیں بڑھی, دین کی عظمت نہیں بڑھی, اس کے اندر سے فساد کو نچوڑ کے نکالا نہیں, اس کو پھیل گیا. خوابوں کا معنی ناکام گیا. قد افلح من زکاها. اور جس نے نفس کی کیا ہے تربیت کی, اس کو بنایا, اس کا کام بن گیا. فلاح ایسی کامیابی کو کہے کہ جس کے بعد ناکامی نہ آ سکے. قد افلح من زکاها. تو انسان کے نفس سے سپلائی, ایک میدان میں گندا پانی آتا ہے اور اس کی بدبو ایسی ہے کہ آنے جانے اور لوگوں کی مزاج خراب ہو گیا. اب سرپنچ نے یوں کہا کہ چند آدمیوں کو بلا کے پانی باہر نکال لو, تو ڈولے بھر کے, ٹینکر بھر کے اس کے باہر پھینکوا دیا. 2 دن کے بعد پھر پانی جمع ہو گیا, میدان بھر گیا, تو بدبودار پاخانہ بھی ہے, پیشاب بھی ہے, گندگی بھی ہے. پھر صاف کروا دیا. پھر 2 دن کے بعد پھر بڑھ گیا. کسی عقل مند نے آ کے کہا کہ سرپنچ صاحب یہ کتنی بار تم صاف کراؤ گے, یہ نالا جو پانی کا ہے نا اس کو بند کر دو. جس نالے سے گندا پانی سپلائی ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ بند کر دو, اس کی فکر مت کرو. یہ میدان بھرا ہوا پانی تو یوں ہی سوکھ کے ختم ہو جائے گا. یعنی اس کو بند کرنے کی کوشش کرو. اب نالا بند کر دیا جہاں سے گندا پانی آتا تھا, تو 2 دن کے بعد سوکھ گیا, گندگی ختم. تو قرآن کریم انسان کے نفوس سے جو فساد سپلائی ہوتا ہے وہاں ناکہ بندی کر دیتا ہے. یہ قرآن کا معظم مقصد ہے. سب سے بڑا قرآن کا مقصد یہ ہے. اس لیے قرآن کریم نے ہم کو یوں ہدایت فرمائی کہ انسان کی ذات سے نکلے ہوئے جو اعمال ہے, انسان کی ذات سے نکلے ہوئے جو اعمال ہے, وہ اعمال اگر قرآن کے مطابق ہے تو اس کی کامیابی ہے, اور وہ عمل اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو کیا ہے اس کی ناکامی ہے. چنانچہ شروع میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن نے کہا کہ ایک قرآن, اس قرآن میں جو بات ہے اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شنکا نہیں. اس میں جو ہے چاہے تمہاری آنکھ کچھ دیکھتے ہو لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں. قرآن نے یوں فرمایا کہ ہم آپ کو ربا کے صدقات, سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے. اب پیشانی کا کیا دیکھتی ہے, ایک آدمی کے جیب میں 500 روپئے ہے, کسی کو صدقہ دے دیا 400 روپیہ, تو 100 رہے. تو آنکھ تو دیکھتے ہیں کہ صدقے سے مال کم ہو گیا
500 کی بجائے کیا رہا 100. اور قرآن نے کیا کہا یوربی صدقہ مال کو بڑھائے گا. تو قرآن نے فرمایا کہ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں صدقے سے مال بڑھے گا چاہے بھی 100 رہے 400 جانے کے بعد. وَيَمْحَقُ الرِّبَا اور آنکھ دیکھتے ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے کسی کو سود پر دیا اور یوں کہا کہ 25,000 روپے میں سود کا عوض لوں گا زیادہ بیاج لوں گا. تو 1 سال کے بعد 1 لاکھ روپیہ 1.25 لاکھ بنا تو آنکھ دیکھتے کہ بڑا. لیکن قرآن نے کہا کہ لا ریب فیہ قرآن میں جو بات ہے اس میں کوئی شنکا نہیں کوئی شک نہیں. یمحق الربا سود سے مال گھٹے گا یعنی آخر میں نتیجتاً عاقبتاً انجام کا کیا ہے مال کم ہو جائے گا سود سے اور صدقے سے بڑھے گا. تو دیکھو قرآن نے پھر کیا فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو نماز کی پابندی کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اندیکھی چیز کو مانتے ہیں. اعمال بتانے کے بعد جو فرق اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے اور ان کو کامیابی ملے گی. تو قرآن نے انسان کی ذات سے نکلنے ہوئے اعمال کے ساتھ کامیابی کو وابستہ کیا. ایک انسان سے باہر کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ نہیں. انسان کے پاس مکان ہے انسان کے پاس کھیت ہے انسان کے پاس بچے ہیں انسان کے پاس بہت سارا سونا ہے چاندی ہے پیلس ہے لیکن قرآن فرمایا ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. دنیا میں فساد اور دنیا میں صلاح انسان کے اعمال سے سرزد ہوتا ہے. قرآن کے مطابق اگر اس کے اعمال ہے تو اس میں فلاح ہے اور اس کے اندر کیا ہے کامیابی ہے. تو قرآن اولئک ھم المفلحون یہ لوگ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے اور ایسی فلاح ملے گی ایسی فلاح کبھی نہیں ملے گی. قرآن ہدایت کے لیے اترا اس کا مقصد نفوس بشریہ کی تہذیب ہے. تب ابھی رمضان آئے گا رمضان کے علاوہ روز قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں. قرآن کا پڑھنا قرآن کا تلاوت کرنا یہ بہت بڑا دین کا رکن ہے. ان کی برکتیں بھی اتنے ہیں کہ آدمی انداز نہیں لگا سکتا ہے. لیکن قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں قرآن صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں قرآن تو انسان کو بنانے کے لیے. اگر آپ نے تلاوت کی تو آپ کو ثواب تو مل جائے گا پیٹ بھر کے ثواب ملے گا. لیکن اس کا جو موجب مقصد ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے. پھر اللہ میاں خوش ہو کے اس کو جو جنت دے گا ارضھا کارض السماوات والارض اتنی لمبی چوڑی جنت ہوگی کہ آدمی اس کا انداز بھی نہیں لگا سکے. چنانچہ قرآن ہدایت کے لیے اترا انسانوں کو بنانے کے لیے اترا. تو کوئی آدمی قرآن پڑھتے وقت چاہے ترجمہ نہیں جانتا چاہے مطلب نہیں جانتا ہے لیکن دل سے سچی طرح ہو کہ اللہ یہ ہدایت نامہ تو مجھے اس کی تلاوت کے کفر میں ہدایت دے دے. ہدایت کی مانگ ہو ہدایت کی طلب ہو تو اللہ اس کی وجہ سے ہدایت دے گا. اللہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی کیا ہے سیدھی پٹری پر لائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت قرآن کریم نے اترا پہلی دفعہ اور جناتوں کا آسمانوں میں جانا بند ہو گیا تو جنات اس تلاش میں نکلے کہ آخر ہے کیا. لمبی بات ہے مختصر یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اوقاز نام کی بازار میں نماز پڑھا ہے اور وہاں جناتوں کی ٹولے ایک طرف تک بیٹھ کے قرآن سننے لگی. ایک دم قرآن ان کی کانوں میں پڑا تو چلا اٹھے انا سمینا قرآن نجبا یہدی جو عجیب بات ہے یہ کیسا قرآن ہے کہ ہم کو ہدایت کو لے گیا. یہ جنات کی ٹولی دوڑی اپنے بڑے جنات کے پاس آئی اور آ کے یوں کہنے لگی کہ ہم نے تو عجیب قرآن سنا اس قرآن میں تو اتنی ہدایت ہے اتنی ہدایت کہ ہم تو اس کو مانتے ہو گئے اور اب ہم تو قرآن پر ایمان لے آئے اور ان سب کو ہم نے چھوڑ دیا. تو جنات جیسے سرکش جن کی فطرت میں نے خبیر کے اندر سرکشی ہے تھوڑی توجہ کے ساتھ نبی پاک صاحب کی زبان مبارک سے قرآن ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرایا اور ان کے دل کے اندر اترا تو چلا اٹھنا سمینا قرآن الفجر یہدی للرشد. یہ تو عجیب قرآن ہے جو ہم کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے یہاں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہے. امام صاحب کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں اور ہم آمین بولتے ہیں اور اکیلے پڑھے تو ہم سب اپنے طور پر بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنے کا ہے اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہدایت کی مانگ کے آیت آتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا ہدایت دے تیرے نیک بندوں کے راستے کے اوپر چلا
اس آیت کے اوپر جب ہم آج کے دن کے بعد پہنچے تو اپنے دل میں خاموشی کے ساتھ اللہ سے جان دے کے ہدایت مانگے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دینا، میں تو ہدایت کا بھکاری ہوں، سائل ہوں، اور تجھ سے معرفت کی ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ میاں اتنا کریم اتنا کریم اتنا کریم کہ ایک بارش کوئی جائے گا تو ایک ہاتھ آئے گا، اور کوئی ایک ہاتھ جائے گا تو دو ہاتھ آئے گا، اور اگر کوئی مسجد جائے گا تو ہر ولد الحق سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی چل کے میرے پاس آئے گا میں دوڑ کے اس کو ملوں گا۔ طلب چاہیے، طلب چاہیے۔ ہم 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنی سنتیں پڑھتے ہیں، اور ایک دفعہ خالی دھیان دے تو ہدایت مل جائے، کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز نے جو کہا کہ آپ کی صلاۃ نے ذکری، نماز پڑھو تو دھیان کے ساتھ پڑھو، بے دھیان کے ساتھ نہیں، بے رغبتی کے ساتھ نہیں، وہ اٹھک پٹک ہو جائے گی، ایک پریکٹس ہو جائے گی، تمرین ہو جائے گی۔ تو اس وقت آدمی دھیان دے کہ اللہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ تو قرآن کا معظم مقصد، بنیادی ہیتو قرآن کا ہے کہ انسان کے نفوس کو سوار ہے، اس میں نہ نفاق ہو، نہ کفر ہو، نہ بدعت ہو، نہ کذب ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ حسد ہو، نہ کپٹ ہو، نہ کینہ ہو، کچھ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں قرآن نکالتا ہے، اور قرآن سب نکالنے کے بعد اچھے اچھے صفات بڑھتا ہے، سچائی بڑھتا ہے، شکر بڑھتا ہے، صبر بڑھتا ہے، انابت بڑھتا ہے۔ پہلے کھٹائی کو نکالتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آدمی مربع بناتا ہے، مربع یعنی تربیت شدہ، کیروڑی شدہ، جس کی تربیت ہوئی، جس کی کیروڑی ہوئی، آملہ کا مربع بناتا ہے۔ تو آملہ کا مربع بنانے پہلے کیا کرتے جانتے ہو؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک آدمی نے آملہ کا مربع اس طرح سے بنایا کہ اس کے اوپر کے چھلکے چھیل لیے، چھلکے چھیلنے کے بعد نوکدار چاقو سے اس کو چھید کیا ہے، اور اس کے بعد نمک میں ڈالا، نمک میں ڈالنے کے بعد کپڑے سے اس کو آہستہ آہستہ دبایا تو اس کے اندر کی ساری کھٹاس باہر نکل گئی، ٹپک پڑی کھٹائی۔ اس کے بعد میٹھی چاشنی میں اس پیس کو ڈال دیا، دوسرے پیس کو، تیسرے پیس کو، چوتھے پیس کو، تو چاشنی اس کے اندر گھٹی تک پہنچ جائے گی۔ اب یہ پیس منہ میں لے کے دبائے گا، اوپر بھی میٹھا نہ اندر بھی میٹھا۔ اور دوسرے نادان نے کیا ہے، مربع تو بنایا، لیکن اس طرح سے تربیت کی مربع کی کہ وہ مربع کے پھل لایا اور چاشنی کے اندر یوں لا کے ڈال دیا۔ اب وہ پیس لے کے منہ میں رکھتا ہے تو اوپر تو میٹھا لگے گا، لیکن ذرا دبائے گا تو اندر سے کیا ہے، کہ یہ تربیت قرآن نہیں چاہتا ہے۔ قرآن ایسی تربیت چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اترا ہو، اس کے دل کے اندر اترا ہو، اور اس کے اوپر بھی کیا ہے، مٹھاس ہو، اندر بھی مٹھاس ہو۔ جیسے حوض کے نیچے کیا ہے، گوبر ہے، حوض کے نیچے کیا ہے، گوبر، اور اوپر ٹھنڈا پانی ہے۔ اب اوپر پانی تو اتنا ٹاپ لگتا ہے کہ اتنا صاف ستھرا ہے، لیکن ذرا کو یوں ملایا تو نیچے کا گوبر ایک دم اوپر آئے۔ اگر اندر سے نفس کو قرآن کے مطابق نچوڑ کے صاف نہیں کیا، اس میں سے جھوٹ نہیں نکالا، قیمت نہیں نکالا، کینہ نہیں نکالا، حسد نہیں نکالا، کبر نہیں نکالا، بڑائی نہیں نکالی، یہ سب کٹائے ہیں، اور ڈائریکٹ کیا ہے، تربیت شروع کر دی، تو اس آدمی نے آملے کا پھل لا کے یوں رکھ دیا، چھیل کے چھوڑے بغیر، کھٹائی نکالنے بغیر، تو اوپر تو میٹھا ہوگا، لیکن ذرا اس کو کوئی چھیڑنے ہی پتا چلے گا، جیسے حوض کے پانی کو ہلاوے تو پتا چلے اندر کا نیچے کا اوپر آئے گا، ہلاوے تو پتا چلے، اس کو چھیڑے تو پتا چلے گا کہ اس کے نفس میں کیا ہے۔ قرآن ایسی ڈپلیکیٹ تربیت کو نہیں چاہتا ہے، اوریجنل تربیت۔ یہ کسی کے پاس قرآن ایسا نہیں، کسی دھرم والوں کے پاس۔ اور اگر حوض کا پانی بڑھنے سے پہلے نیچے کا تریا گوبر سے صاف کیا، ایک دم ستھرا، پھر پانی بڑھا ہے، تو اوپر سے لاؤ تو بھی گوبر نہیں، نیچے سے لاؤ تو بھی گوبر نہیں۔ تو انسان کے نفس کو قرآن تربیت کرتا ہے، اس کو مربع بناتا ہے، اس کو مربع بنانا، یہ معظم مقصد ہے قرآن کریم کا۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جن کے اوپر قرآن کریم کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، قرآن پاک کو اللہ کے رسول کو نازل فرمایا، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو معجزات دیے اپنے زمانے میں بھی اللہ کے رسول کو معجزات دے، ایسے ایسے معجزات، ان معجزات سے اس وقت تک کے لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر طبقہ در طبقہ ہم تک پہنچا، جیسے امریکہ ہم نے دیکھا نہیں،
لیکن کروڑوں انسان نے کہا کہ امریکہ ہے، تو کوئی یوں کہا کہ امریکہ نہیں ہے تو ہم کو کیا ہے لڑائی ہو جائے، تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، کس طرح حل تک بلا رہا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ایسے عملی معجزات دیے، پھر قرآن دیا۔ حدیث کی کتابیں پڑھو تو پھر آپ علیہ السلام کا مقام ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ کے رسول نے قرآن سمجھا کہ جو ہم کو دیا، اور یہ فضائل اعمال میں ہم تعلیم سنتے ہیں، دینی کتابوں میں ہم تعلیم سنتے ہیں، اس کی وقت آئی کس نبی نے ہمارے سامنے تفسیر کی قرآن کریم؟ اس نبی کو معجزات سے سمجھو۔ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا بینات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہم نے کتاب دی، یعنی قرآن کے ساتھ ہم نے ان کو عملی معجزات بھی دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، مینا میں، اور کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کان کے ٹکڑے کر دوں تو مانو گے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر یوں کیا، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کے کان کے جو ٹکڑے ہو گئے۔ ہندوستان میں کوئی ہندو راجا اپنے محل کے باہر چارپائی لگا کے سویا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ بٹن کی طرف ٹکڑا اٹھتا اٹھتا جا رہا ہے، ان کی پرانی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ انگلی یوں کرے اور چاند کے اندر کیا انقلاب آ جائے، یہ کیسے نبی، اور یہ کیسے نبی کی بات جو ہم مکتب میں پڑھتے ہیں انگلی رکھ کے، اور یہ کیسے نبی کی بات جو ہم کتابوں میں تعلیم میں سنتے ہیں، یہ اور انسانوں کے لیکھک کی طرف باتیں نہیں ہے۔ ہم نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت دل میں پیدا کرنے کا جو سامان ہے، کہ وہ سامان کو پڑھا نہیں، اس سامان کو دیکھا نہیں، صرف کی باتوں کی عظمت نہیں ہے۔ یہ انگلی سے اشارہ کرے اور چاند کے جو ٹکڑے ہو جائے، یہ کتنا بڑا معجزہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے وقت اللہ کے رسول صاحب کی خدمت میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران کے اوپر اپنا سر مبارک کے سو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گئے۔ ایک دم آنکھ کھلی تو کہا کہ علی نماز کیا؟ یا رسول اللہ میری تو عصر کی نماز باقی تھی، سورج تو غروب ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کہا کہ اللہ، یہ علی تیرے نبی کی خدمت کی وجہ سے اس کی نماز گئی، یہ سورج کو ذرا واپس کر۔ ایک دم پہاڑوں کے اوپر دھوپ ظاہر ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ اس سے دو باتیں سامنے آئی، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کتنا جان کہ اللہ کو اللہ کے رسول نے خالی اتنا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میاں یہ سورج ذرا واپس ہو جائے، ایک دم واپس آ گئی۔ کتنی جاندار بات ہے، یہ صرف مسلمان طبقے کے پاس ہے، اور لوگوں کے پاس تو جھوٹ کے پرندے ہیں، لیکن ہم نے اس طرح کی باتیں سنی نہیں، تو سنی نہ سنی تعلیم ہو رہی ہے کہ ان کی بات ہمارے دل میں وزن نہیں۔ کوئی صبح میں چھاپا آتا ہے، گجرات ٹوڈے، گجرات سماچار، سندیش، اور کسی کی کوئی بات آ گئی تو دوسروں کو کہتے بھی کہ فلاں پردھان نے یہ بات کہی، ایسی بات کہی، ایسی بات کہی، اور تعلیم سنتے تو مسجد کے دروازے تک بھی جان لی، وہاں تک تو بھول جاتے ہیں، کیونکہ عظمت نہیں متکلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی عصر کی نماز پڑھ لی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے یہاں اور پیغمبر کے یہاں نماز کا کتنا اہتمام۔ حضرت علی کو یوں نہیں کہا کہ چلو مغرب کے وقت قضا پڑھ لینا، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہم گھر لے کے نماز قضا کر لیتے ہیں، سفر کی حالت میں نمازیں قضا کر لیتے ہیں، گھر جا کے پڑھیں گے۔ نماز کی فکر مطلوب ہے، نماز پڑھ لینا مانگ نہیں ہے۔ شریعت نے یوں نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو، نماز کی فکر لے کے آؤ۔ اگر نماز کی فکر نے تمہارا دامن پکڑا ہے، نماز کی فکر دامن کی رہے، تو ریلوے اسٹیشن کے اوپر بھی نماز کا وقت ہوگا تو مسلح بچھا کے نماز پڑھ لو گے، ٹرین میں بھی پڑھ لو گے، ایئرپورٹ پر بھی پڑھ لو گے، اور اگر پڑھتا ہو لیکن فکر نہیں ہے تو کتنی چھوڑ دیں گے۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی وجہ سے شرم میں بول نہیں سکے اور سورج غروب ہو گیا، تو ان کی نماز کے لیے اتنا بڑا سورج کو واپس کروایا۔ کتنا بڑا سورج، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ زمین اس کے اندر ڈال لیتے ایسا لگے جیسے کنکر پڑا ہے جنگل میں۔ اتنے بڑے سورج کو اللہ کے رسول واپس کروا رہے، اللہ کو کہہ کے، اور ہم ڈر لے کے کیا ہے نماز کی دکان کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، قرآن نے کہا کہ خاص کر کے عصر کی نماز کو پابندی سے پڑھا کرو، پابندی سے پڑھا کرو۔ خیر میں مختصر یوں کہہ رہا تھا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارنا تھا،
تو قرآن کے ساتھ ساتھ عملی معجزات بھی ایسے دیے کہ اگلے انبیاء کے پاس بھی نہیں تھا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک رسم اور صحابہ کو غزوے کے اندر راستے میں پیاس لگی، پانی تھا نہیں، نہ وضو کرنے کا نہ پینے کا نہ کچھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا ہوتا تو نہ کسی نے کٹورے میں 2-3 قطرین رکھا ہے کٹورے میں. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں رکھا تو ٹھنڈے پانی کے کیا ہے چشمے کر رہے اور یوں کھینچ لیا. 350 سے زیادہ آدمیوں نے پانی پیا، مسجد سے بڑے اونٹ پلائے اور یوں لے لیا کیسا ہو. کبھی سوچے آدمی کہ ہماری جیسا اللہ کے رسول کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ کی کتنے پیارے ہوں گے کہ اللہ کی عادت یہ ہوگی پہاڑ سے پانی نکلے لیکن پیغمبر کے ہاتھ سے پانی نکال کے بتایا. اللہ نے اپنی عادت چھوڑ دی. یہ بادشاہ کی عادت ہے کہ وزیر کے کہنے سے تخت پر سے نہ اٹھے، لیکن وزیر نے کہا کہ بادشاہ سے مجھے محبت ہے اور بادشاہ مجھے بہت چاہتا ہے، کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں جب تک کہ کوئی دلیل پیش نہ کرے. اب وزیر نے مجمع میں کھڑے ہو کے بادشاہ سلامت کیوں کہا کہ بادشاہ سلامت کھڑے ہو جاؤ. اب وزیر کے کہنے پر بادشاہ اپنی عادت کے خلاف کھڑا ہو جائے تو پورے مجمع کو یقین ہو جائے گا کہ وزیر بادشاہ کا محبوب ہے. دیکھو ان کا کہنے کے اوپر بادشاہ کیا ہے تخت پر سے کھڑا ہو گیا. اب اللہ میاں کی عادت ہے کہ پتھر سے پانی نکلے، لیکن حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عادت چھوڑ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے ٹھنڈا پاکیزہ پانی کو نکالا. تو جس نبی کے لیے اللہ نے اپنی عادت چھوڑی، کتنا بڑا مقام. یہ معجزات کا علم ہم نے لیا نہیں اور اس کو ہم نے اس طرح سے پڑھ کے دل میں اتارا نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، کتاب کے اندر آیا ہے کہ ایک دن کی بات ایسی ہے جب تک عظمت اور محبت نہ ہو طبیعت عمل کے اوپر آمدہ نہیں ہو سکتی ہے. اس قسم کے معجزات. ایک دفعہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کرنی تھی، جنگل تھا تو 2 درختوں کو اشارہ کیا تو زمین چیرتے 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 سانپ آ گئی اور اس طرح سے گنبد ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیٹھ کے اپنی حاجت پوری کی. اس کے بعد اشارہ کیا تو اپنے اپنی جگہ کے اوپر زمین چیرتے چیرتے درخت چلے گئے. اب زمین چیر کے درخت کا آنا نے پھر اپنی جگہ پر چلا جانا. آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ کتنے محبوب سے اللہ اس طرح سے کروا رہا ہے. آپ نے سامنے کھجور کے اوپر گوشہ لٹک رہا تھا، کھجور کا درخت پر اونچائی پر اشارہ کیا تو باوقار انسان جیسے دادر اتر دھیرے دھیرے اتر کے آپ کے سامنے آ گئے. پھر اشارہ کیا دھیمے دھیمے اتر کے کیا ہے. اس قسم کے معجزات حدیث کی کتابوں میں نو گن سکو اتنا ہے. یہ تو میں نے مجھ سے نمونہ خدوار چند گنوائے، اگر آپ گننا چاہو تو نہیں. تو وہ نبی کی بات جنہوں نے قرآن کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا. خیر تو میں مختصر یوں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ضرورت کی چیز دین ہے، اور اگر دین ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کنگال 50-60 سال کی عمر تک کل پوری ہو جائے گی. اور اگر ہم نے دین نہیں سیکھا یا دین سیکھنے کے بعد علماء کے پاس بیٹھ کے تعلیم پہ بیٹھ کے مدرسے میں جا کے اس کو محفوظ نہیں رکھا تو قبر میں جانے کے بعد سب سے زیادہ کنگال آدمی ہوگا، پچھتائے گا. علامہ رومی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قربانی کا بکرا لے کے جا رہا تھا اور لمبا پر رسہ باندھا ہوا تھا اور رسے کو کندھے پر رکھ کے دھیرے دھیرے چل رہا تھا، پیچھے بکرا آ رہا ہے. اب ہوا کیا ہے، راستے میں کوئی جھاڑی کے اندر ڈاکو چھپے تھے اور ان کو 2-3 دن سے کوئی کھانا پینا ملا نہیں تھا. کوئی انتظار میں نہیں کہ کوئی جاوے تو ڈھونڈ کے کھا لے. وہ بکرا رسہ لے کے آ رہا ہے، پیچھے بکرا دھیمے 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 چل رہا ہے. تو ڈاکوؤں نے آہستہ سے رسی کاٹ کے بکرا لے کے چلے گئے اور وہ بیچارہ یوں سمجھا کہ بکرا تو پیچھے پیچھے جائے گا. آہستہ 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 چل رہا ہے. گھر جانے کے بعد دیکھتا ہے پیچھے مڑ کے تو بکرا ہی نہیں ہے. اب گھر جا کے دیکھنے سے کیا فائدہ، اس کو تو تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھتے رہنا چاہے گا تو بکرا گھر جا کے محفوظ رہتا. اگر ہم نے ہمارے ایمان کا سرمایہ، اسلام کا سرمایہ، دینداری کا سرمایہ تعلیم میں بیٹھ کے علماء کے پاس بیٹھ کے اس قسم کے بات سن کے محفوظ نہیں رکھا تو قبر میں جانے کے بعد ایسی مثال ہوگی کہ جب فرشتہ پوچھے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، اب دین کا سرمایہ تلاش کرے گا کہ میرا دین کا بوٹ لگا ہے، ٹونڈے گا وہ اس نے رکھا. کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، مرنے سے پہلے اسی چکر میں ہے کہ اس کا ایمان کے سرمایہ میں چھٹک کے لے جاؤ.
جھوٹ مار کے میں جھپٹ مار کے لے جاؤں، اس چکر میں شیطان ہوتا ہے۔ اگر ہم نے غفلت برتی، دین کی باتیں نہیں سنی، بچوں کو نہیں سنائی، گھر میں عورتوں کو نہیں سنائی اور اس کی فکر چھوڑ دی، تو شیطان کروڑوں سال کا اتنا سیاح ہے کہ وہ سب انہوں نے سنا۔ سورہ کہف میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے، دیندار سمجھتا ہے، لیکن چپکے سے شیطان اس کا ایمان کے سرمایہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ اس کی حفاظت ہم کو کرنی پڑے گی۔ اب وہ تو کیا ہے کہ زیادہ بکرا ڈھونڈنے نکل پڑا، بکرا ڈھونڈنے پھر جنگل میں آیا، مجھے تو شیطان کتنا ہوشیار، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہیں ملا تو ایک کنویں پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہی ڈاکو کنویں پر آ گئے اور ڈاکو نے یہ سوچا کہ اس کا بکرا تو ہم کھا گئے، اس کے کپڑے بھی اٹھا لیں، اس کو ننگا کر کے اوپر واپس کرے۔ ڈاکو اس چکر میں تھے۔ خیر وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں وہ پہنچ گئے ڈاکو لوگ۔ ڈاکو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس ڈاکو لوگ وہاں پہنچ گئے تو ان کے اس نے پھر پوچھا کہ کیا ہے، تو ان کے پاس 80 روپے کی کچھ تھیلی تھی، وہ پیسوں کی کچھ تھیلی تھی۔ وہ تھیلی کیا ہے وہاں کنویں کے اندر گر گئی۔ تو ڈاکو نے کہا کہ بھائی کیا ہے کہ ایسا ہے، تو کہا کہ نہیں، ڈاکو لوگ وہاں کنویں پر جا کر بیٹھے اور ڈاکو نے پوچھا کہ بھائی تجھے کنویں میں اترتے آتا ہے؟ اس آدمی کو پوچھا بکرے والے کہ ہاں مجھے اترتے، تم آپ کو کیا کام ہے کہ ہماری 80 روپے کی تھیلی اندر گر گئی ہے، اس میں 100 روپیہ ہے، کوئی نکال کے دے تو ہم اس کو 10 روپیہ دے دیں۔ اب وہ یوں سمجھا کہ 1 روپے کا تو بکرا ملتا ہے تو مجھے ایک پکڑ کے 10 بکرے مل جائیں گے، جلدی جلدی کپڑے نکالے نا کنویں میں اترا۔ جب کنویں میں اترا تو ڈاکو اس کے کپڑے لے کے بھاگ گئے۔ اب جب کنویں سے باہر نکلا تو دیکھتا ہے کہ کپڑے میں نہیں، دنگا گرجا بھی شرم آ رہا ہے۔ تو ہم غفلت میں رہیں گے تو شیطان اتنا ہوشیار ہے کہ دین کو اللہ نے لباس کہا قرآن میں۔ اللہ نے دین کو قرآن میں کیا کہا؟ لباس۔ جیسے لباس ہمارے صدر کو چھپاتا ہے، قیامت اور قبر کے اندر ہماری شرم کی چیز کو چھپانے والی کوئی چیز نہیں۔ اور شیطان اس چکر میں ہے کہ تو بکرا کیا، تیری چھوٹی موٹی چیزیں کیا، تیری پوری دینداری کا لباس اتار دوں گا، لنکا قبر کے اندر میں تجھے اتار دوں گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ اثر کے بعد تعلیم کرو، عشاء کے بعد تعلیم کرو، اکابر کی باتیں سنو، بزرگوں کی باتیں سنو، قرآن کی باتیں سنو۔ یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں پھر سے اٹھ کے دیکھنا ہے تاکہ کوئی رسا کاٹ کے کپڑا نہ لے جائے، بکرا نہ لے جائے، ہمارا ایمان نہ لے جائے۔ خیر یہ تن باتیں تھی، سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور قرآن کریم کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھیوں کا بھی مولانا شریف جزاکم اللہ بہت بہت اتنی باتیں کہ اللہ آپ کی بنا سکیں، اس کے بعد ساتھیوں کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔